بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چھٹا درس ہے اور ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ ہے جو بندگی سے، اور والدہ کا نام آمنہ ہے، جبکہ عرب کے اس وقت دور میں لوگ بتوں کے نام پر بچوں کے نام رکھتے تھے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ کعبۃ اللہ کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ اس وقت پورے علاقے میں مکۃ المکرمہ میں سوائے توحید کے کوئی دین نہیں تھا، یعنی سب لوگ ملت ابراہیمی پر تھے، اور یہی تو وجہ تھی کہ ہر آدمی یہ کہتا تھا کہ میں ملت ابراہیمی پر ہوں۔ یہودی، عیسائی، مشرک سب دعویٰ کرتے تھے ہم ملت ابراہیمی پر ہے، جبکہ اللہ نے اس کا رد کیا۔ قرآن کریم میں فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودیت پر تھے نہ نصرانیت پر تھے، وہ تو دین حق پر تھے چلنے والے، اور وہ تو شرک کے خلاف تھے، بتوں کو توڑنے والے تھے۔ تو پھر مکۃ المکرمہ میں بت پرستی کہاں سے آئی؟ تو عرب کا ایک مشہور قبیلہ ہے خزاعہ، اس کا ایک بڑا سردار جس کا نام آتا ہے عمر بن لحی۔ اچھا، یہ بہت بڑا سردار تھا، قبائل میں اس کی بات مانی جاتی تھی۔ یہ عمر بن لحی شام کے علاقے میں گیا تجارت کے لیے۔ وہاں ایک قوم تھی عمالقہ۔ اس نے دیکھا کہ قوم عمالقہ کے پاس کچھ بت ہے، مختلف شکل کے بت ہے، کوئی مردوں کی شکل ہے، کوئی عورتوں کی ہے، کوئی سونے کا، کوئی چاندی کا، کوئی پتھر کا، کوئی مٹی کا۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ قوم عمالقہ نے کہا یہ ہمارے خدا ہے، الہ ہے، نعوذ باللہ۔ اس نے کہا اچھا یہ الہ ہے؟ پتہ نہیں کہاں سے اس کے دماغ میں بات آئی۔ اس نے کہا اچھا مجھے بھی ایک دو بت دے دو تاکہ میں بھی مکۃ المکرمہ لے جاؤں اور ہم بھی کعبۃ اللہ میں رکھ دیں۔ چنانچہ سب سے پہلا بت سرزمین مکہ پر مکۃ المکرمہ میں عمر بن لحی لایا، اور وہ بت جو سب سے پہلا ہے اس کا نام حبل تھا، اور اس نے سارے مکے والوں کو بلایا کہ جی خدا مل گیا، پہلے ہم خالی گھر کی عبادت کر رہے تھے، اب اس کی عبادت کریں گے، نعوذ باللہ۔ لوگوں نے بتوں کی عبادت شروع کی اور ہر قبائل کے لیے الگ الگ بت بنتا چلا گیا۔ عمر بن لحی نے سب سے یہ کہا دیکھو بت بھی ہو لیکن مٹی یہاں کی ہونی چاہیے۔ چنانچہ اس طرح بت پرستی مکۃ المکرمہ میں شروع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول من بدل الدین عمر بن لحی، سب سے پہلے اللہ کے دین میں تحریف کرنے والا، اللہ کے دین کو بدلنے والا، مکۃ المکرمہ کی سرزمین میں شرک کی ابتدا کرنے والا، اس زمین میں بت پرستی کو لانے والا، وہ عمر بن لحی بدبخت تھا، اور اللہ نے اس کو سزا بھی دی، کیونکہ جو بری چیزوں کی بنیاد رکھتے ہیں تو پھر اس کو سزا ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے دکھایا کہ وہ اپنی آنکھیں جہنم میں گھسیٹتا ہوا چل رہا ہے۔ چنانچہ آج کی درس میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر بت لانے والا عمر بن لحی تھا۔ پہلا بت جو آیا وہ حبل نامی بت تھا۔ آج کے اس واقعے سے ہمیں 3 سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے اس واقعے سے کہ ہم کسی بری چیز کی بنیاد رکھنے والے نہ ہوں، بلکہ اچھی چیزوں کی بنیاد رکھنے والے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ اجرہا واجر من عمل بہا ومن سن سنتا سیئہ کان علیہا وزرہا ووزر من عمل بہا من بعد، یعنی جس نے اسلام میں کسی اچھے کام کی شروعات کی اور اس پر عمل کیا اور بعد میں لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں تو اس کو بھی اجر ملتا رہے گا۔ جس نے کسی برائی کی بنیاد رکھی اور وہ کرتا رہا اور بعد میں لوگ وہ کرتے رہے تو اس برائی کا بوجھ اس پر بھی ہوگا، جس کی مثال قرآن سے ہمیں ملتی ہے کہ قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا، قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من النادمین، بعد میں تو ندامت کر رہا تھا، لیکن جب اس نے قتل کیا یہ دنیا کا پہلا قتل تھا۔ اب قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے ہر قاتل کو سزا تو ملے گی، لیکن قابیل کو بھی یہ گناہ میں شامل ہے۔ لہٰذا برائی کی ہمیں بنیاد نہیں رکھنی چاہیے، اچھائی کی بنیاد رکھنی چاہیے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا ہمیں ملتی ہے، کتنی بہترین دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلنی مفتاحا للخیر
ومغلاقا للشر، اے اللہ مجھے خیر کی چابی بنا دے، یعنی جہاں بھی میں جاؤں تو میرے ذریعے سے خیریں پھیلے، میں خیر پھیلاتا چلا جاؤں، ومغلاقا للشر، اور شر کے لیے مجھے تالا بنا دے، یعنی جہاں میں جاؤں تو شر کے دروازے میں بند کرتا جاؤں۔ یہ ایک مسلمان کی شان ہونی چاہیے کہ ایسی بات کرے، ایسا کام کرے جس سے خیر پھیلے اور شر رکے۔ ہم خیر پھیلانے والے ہو، شر اور برے کاموں کو روکنے والے ہو۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی؟ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم، میرے بیٹے نماز قائم کرو اور اچھے کام کا حکم کرتے رہو، برے کام سے روکتے رہو، لیکن اس میں تکلیفیں آئے گی تو اس پر صبر کرنا۔ تو ہم اچھائیوں کو پھیلانے والے ہو، برائی کو روکنے والے ہو۔ نمبر 1 سبق۔ نمبر 2 سبق ہمیں اس واقعے سے یہ ملتا ہے کہ ہم تصویر سے اپنے آپ کو بچانے والے ہو۔ کیوں؟ اگر ہم غور کرتے ہیں کہ قوم عمالقہ میں بت پرستی تھی، وہ بت پرستی قوم عمالقہ میں قوم لوط سے آئی اور قوم نوح سے آئی۔ قوم نوح جو تھی وہ سب سے پہلے بت پرستی ان میں پائی جاتی ہے۔ ان میں بت پرستی کیسی آئی؟ ہوا یہ کہ لوگوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر پہلے اپنے بزرگوں کی بڑی بڑی تصویریں بنائی، پھر ان کو مجسموں کی شکل دی، پھر ان کی پوجا شروع کر۔ آج لہذا اس طرح تصویر سے بت پرستی شروع ہوئی، پہلے تصویر بنائی، پھر مجسمے بنائے، پھر ان کی پوجا شروع کی۔ لہذا ہمیں تصویر سے بچنا چاہیے۔ آج کی مغرب کی تہذیب جو ساری کی ساری تہذیب ہے، اگر اس کو آپ دیکھیں، تصویر سازی کو، مغرب کی تہذیب تصویر سازی کو، بت پرستی کو اور بے حیائی کو بنیادی حیثیت حاصل ہے آج مغرب کی تہذیب میں، کہ وہ یہی چیزیں سب سے زیادہ عام کرتا ہے۔ اور بدقسمتی سے ہم بھی مسلمان اس فوٹوگرافی کے چکر میں اور تصویر کے چکر میں، آج نئی آنے والی نسل تو جی وہ سیلفی والی ہے، اور آج تو تصویر ہم بنا کر ٹک ٹاک میں ڈالتے ہیں، فیس بک میں ڈالتے ہیں، اور پتہ نہیں دنیا جہاں کی کیا برائیاں کرتے ہیں اور اس کی ہم ویڈیو بناتے ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ کم از کم ہم اگر اس پر غور کریں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصاویر سے سخت نفرت کرتے تھے۔ آپ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے جہاں تصاویر پائی جاتی تھی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں تصویریں ہوتی ہے۔ کتنی مبارک راتیں چل رہی ہیں رمضان کی، اور ہم سوچیں تو ہمارے مہمان خانے تصویروں سے بھرے ہوں، ہمارے دفاتر کی جو ہے تصویروں سے بھرے ہوں، یا تو اپنی بڑی تصویر لگائی ہوئی ہے، یا بچوں کی لگائی ہوئی ہے، یا جو ہے اپنے بڑوں کی لگائی ہوئی ہے، کہ جی وہ ہمیں یاد آتے ہیں اور جی ہم نے تو اس کے برکت کے لیے لگائی ہے۔ یہ برکت نہیں ہے بھائی، تصویر جہاں لگی ہو، جہاں لٹکائی جاتی ہیں، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں۔ آج کہتے ہیں ہمارے گھروں میں رحمت نہیں ہے، رحمت کہاں سے آئے گی؟ رحمت کے تو راستے ہم نے سارے بند کر دی۔ جہاں تصویریں ہوں اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ لہٰذا دوسرا بڑا سبق ہمیں یہ ہے، اپنے گھروں سے، اپنے دفتروں سے خدا کے لیے تصویروں کو پاک کرو۔ تصویریں پر عذاب جو دیا جائے گا، سخت ترین عذاب دیا جائے گا، تصویر سے اپنے آپ کو پاک کرو۔ نمبر 3، تیسرا اور آخری سبق جو آج کے اس سے ہمیں مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب دین کے رہنما قوم کے اندر نہ رہے تو قوم کے گمراہی کے اسباب بڑھ جاتے ہیں۔ جیسے آج بھی ہم اگر دنیا کے حالات دیکھتے ہیں، جن قوموں میں علماء اور صلحاء کا اثر رسوخ نہ رہا تو وہ قومیں زوال پذیر ہوئی دین کے اعتبار سے۔ لہٰذا جن قوموں کے درمیان علماء نہ رہے ان قوموں کو گمراہ کرنا آسان ہے۔ جیسے دیکھو عمر بن لحی نے کیا، یہ وہ فطرت وحی کا زمانہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کا درمیان کا زمانہ 500 سال کا زمانہ ہے، اور اس کی مثال قرآن سے ملتی ہے۔ سامری جادوگر نے موسیٰ علیہ السلام جب تورات لینے کے لیے گئے تو پیچھے قوم سے کیا کہا؟ وہ بچڑے کو معبود بنایا، کہا ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسیٰ، تمہارا معبود تو یہ ہے۔ تو قوموں کو گمراہ کیا جاتا ہے اس کے ذریعے سے۔ لہٰذا چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین، آپ کے بعد تو کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہے، اب یہ کام علماء نے کرنا ہے۔ لہٰذا اگر ہم نے اپنے دین کو محفوظ کرنا ہے، اپنے دین کو مضبوط کرنا ہے، تو ہم علماء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ، مساجد کے ساتھ، مدارس کے ساتھ، اہل حق کے ساتھ اور دینداروں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے تو ہمارا دین محفوظ ہوگا، وگرنہ ہم گمراہی کی طرف چلے جائیں گے۔ اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرمائے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنانے کی، پہلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔